الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتكف في المسجد فواق ناقة فكأنما اعتق نسمه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، پیارے بھائیوں، بزرگوں اور سننے والی خواتین، رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعہ ہے۔ آئندہ جمعہ کے وقت ہم لوگ تیسرے عشرے کے اندر داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جو پورے رمضان کا لب لباب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ برکت والا ہے، بڑا قیمتی ہے۔ تقریباً آدھے کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں، دوسرا آدھا باقی ہے۔ اس میں آخری عشرے کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ارشاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں نقل کیا، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحيا ليله وايقظ اهله۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جب داخل ہو جاتے تو ازار بن کو کس لیتے تھے اور رات کو بیدار رہتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے تھے۔ کمر کسنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل تیار ہو جاتے تھے عبادت کے لیے، اور ایک دوسرا مطلب یہ بھی ہے جس کو محدثین نے لکھا ہے کہ عورتوں سے بالکل الگ ہو جاتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عشرے کی قدر بتلاتے ہوئے اعتکاف کو مشروع کیا ہے، کیونکہ اس عشرے کے اندر شب قدر پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک سورت نازل فرمائی، سورت القدر۔ اس کی زیادہ فضیلت میں جانے سے گریز کرتے ہوئے کچھ باتیں مجھے عرض کرنی ہیں تاکہ بات لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک کو سمائے دنیا کے اوپر، پہلے آسمان کے اوپر پورا کا پورا قرآن جو نازل فرمایا وہ اس رات کے اندر، اس رات میں تقدیریں بدلتی ہے، تقدیریں لکھی جاتی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر امر محکم کو جدا جدا کیا جاتا ہے، فیصلے اللہ کی طرف سے اترتے ہیں، اور اس ایک رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو
یہ رات نصیب ہو جائے، اس رات میں اگر عبادت کر لی تو گویا کہ اس آدمی نے 83 سال 4 مہینے تک عبادت کی۔ اب اگر 10 سال تک کسی کو یہ نصیب ہوتی رہے تو اس کو ٹائم 10 کر دو، اتنی تو عمر آدمی کی نہیں ہوتی اس امت کی۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ یہ رات اس امت کو عطا فرمائی۔ مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا شب قدر رمضان میں ہوتی ہے یا رمضان کے علاوہ دوسرے کسی مہینے میں؟ آپ نے فرمایا بل ہی فی رمضان، وہ رمضان میں ہوتی ہے۔ پھر پوچھا کہ کیا نبی ہو وہیں تک رہتی ہے کہ نبی دنیا سے چلے جائے تب بھی رہتی ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل ہی الی یوم القیامہ، یہ شب قدر قیامت تک رہے گی۔ پھر پوچھا کہ فی ای رمضان ہی، رمضان کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ حضور نے فرمایا التمسوها فی العشر الاول والعشر الاواخر، اس کو پہلے 10 دن اور آخری 10 دن میں تلاش کرو۔ پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، فرماتے کہ میں ادھر ادھر کی باتوں میں جب حضور لگ گئے تو پھر میں نے دھیرے سے یہ سوال لگا دیا کہ یہ 2 عشرے جو آپ نے بتایا اس میں سے کون سا؟ آپ نے فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر لا تسألنی عن شیء بعدها، کہا آخری عشرے میں تلاش کرو اور اس کے بعد کچھ پوچھنا مت مجھ سے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ نے تو منع کیا کہ مت پوچھنا، لیکن میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ یہ عشرے کے اندر آخری عشرے میں کون سے حصے میں تلاش کروں؟ فرماتے ہیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی اتنے غصے ہوئے کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی اتنے غصے نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ ان اللہ لو شاء لأطلعکم علیہا التمسوها فی السبع الاواخر، اگر اللہ چاہتا اس کو بتانا تو اس کو اوپن کر دیتا اور تمہیں بیان کر دیتا، لیکن جاؤ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ آخری عشرہ آنے والا ہے۔ 20واں روزہ جب غروب ہوتا ہے، 20ویں روزہ کا جب غروب ہوتا ہے اس وقت سے آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی رات کی تلاش کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف مسنون قرار دیا، اعتکاف مشروع فرمایا۔ اعتکاف کہتے کس کو ہے؟ اصل میں اعتکاف کے ایک معنی ہے ٹھہرنا، کسی چیز کے اوپر رک جانا، کسی جگہ کے اوپر ٹھہر جانا اور اس کو تھامے رکھنا، کسی جگہ پہ اڑ جانا، اور شریعت کی زبان میں مسجد میں ٹھہرنے کا نام اس طور پر کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ اس اعتکاف کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ بس اتنی بات کافی ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر جب سے رمضان کے روزے فرض ہوئے، آپ نے کبھی بھی اعتکاف کو نہیں چھوڑا، بلکہ اگر کسی مرتبہ چھوڑ دیا، کسی وجہ سے چھوڑنا پڑا، کسی سفر کی وجہ سے، تو آپ نے دوسرے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ ہاں، اعتکاف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے کہ آپ نے کبھی اس کو چھوڑا نہیں تھا۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخر عشرے میں حضور اعتکاف فرماتے رہے، کبھی بھی آپ نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں۔ فلم یعتکف عامن، ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے۔ فلما کان العامل المقبل، عام المقبل، پھر جب دوسرا سال آیا اعتکاف 20، اللہ کے نبی نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اعتکاف کتنی قیمتی چیز ہے۔ جہاں تک فضائل کا تعلق ہے تو ایک کتاب جواہر البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے، کچھ خاص کی احادیث کو۔ اس کے اندر یہ روایت ہے کہ من اعتکف فی المسجد فؤاق ناقہ، جس آدمی نے مسجد کے اندر فؤاق ناقہ کی مقدار اعتکاف کیا، کأنما آتق نسمتن، گویا کہ اس نے ایک غلام آزاد کر دیا۔ یہ فؤاق ناقہ کیا ہے؟ جو حضرات گائے کو دھوتے ہیں، اونٹ کو دھوتے ہیں، دودھ نکالتے ہیں ان کا، تو دودھ نکالنے کے لیے ہاتھ کو جب لگاتے ہیں تو ہاتھ کو اوپر سے نیچے لے جانا یا نیچے سے اوپر لے جانا، یہ فؤاق ناقہ کہلاتا ہے۔ کہا کہ اتنی دیر بھی اگر کسی نے اعتکاف کر لیا تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس نے ایک غلام کو آزاد کیا۔ اور ایک روایت ہے جس کو بیہقی نے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا مرفوعاً، من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس آدمی نے رمضان کے ایک عشرے کا اعتکاف کیا تو 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت فیروز دیلمی نے نقل کی، من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس آدمی نے رمضان کے اندر اعتکاف کیا ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کے اگلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا یہ شب قدر کی تلاش میں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فضیلت بتلاتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المعتکف یعکف الذنوب ویجرى له من الاجر کاجر عامل الحسنات کلها، معتکف اس کے لیے وہ گناہوں سے دور رہے گا، اس کے لیے اجر میں سے، ثواب میں سے ایسا ثواب ملتا ہے جیسے کہ کوئی ساری نیکیاں کر رہا ہو، ساری بھلائیاں کر رہا ہو۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا بیماروں کی عیادت کے لیے جاتا تھا، اعتکاف کی وجہ سے نہیں جا سکتا، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ جنازے کی نماز میں شرکت کرتا تھا، شرکت نہیں کر سکتا اعتکاف کی وجہ سے، اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور غریبوں کی مدد کے لیے، بیواؤں کی مدد کے لیے ہاتھ لگاتا تھا، خدمت کرتا تھا، خدمت خلق کرتا تھا، جو کچھ بھی قبرستان کی زیارت کرتا تھا پابندی، کہا کہ یہ جتنے اعمال وہ کر رہا تھا وہ نہیں کر رہا ہے، اس کو سارا ثواب اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اعتکاف کی بے حد حکمتیں ہیں۔ شریف لوگ اپنے گھر پہ آئے ہوئے مہمان کی عزت اور خاطر تواضع کرتے ہیں، یہ دنیا کا دستور ہے۔ معتکف اللہ کے گھر کا مہمان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کریموں کا کریم ہے، داتاؤں کا داتا ہے، اپنے گھر پہ آئے ہوئے مہمان کی کیا کچھ عزت و اکرام نہیں کرے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آج پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، بہت سی جگہوں کے اوپر 20ویں رمضان کے پہلے کھلنے والا ہے، جہاں تک پتہ چلا ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ
زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھیں۔ دنیا اگر یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ویکسین کے ذریعے ان مسلمانوں کا تعلق خدا سے توڑ دیں گے، اللہ کی قسم، یہ غیور مسلمانوں، اپنی غیرت کو آواز دو اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ پوری دنیا مل کے ہمارا تعلق اللہ سے توڑ نہیں سکتی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ اسباب جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ اعمال جس سے اللہ کا تعلق بڑھتا ہے، ان کو اختیار کریں۔ اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا نہ بھولیں، اعتکاف ضرور کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنت ہے اور اس کے اتنے سارے فضائل ہے۔ شیطان انسان کا قدیم دشمن ہے، لیکن جب انسان خدا کے گھر میں آ جاتا ہے تو گویا ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے، شیطان کی نہیں چلتی ہے۔ اعتکاف والا مسجد میں بیٹھا ہے، سویا ہوا ہے، عبادت میں ہے، پڑھ رہا ہے، عبادت میں ہے، کتاب پڑھ رہا ہے، عبادت میں ہے، ہر حال میں وہ عبادت میں لگا ہوا ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر جو دجالی طاقتیں اور فتنے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ سے غافل ہو جائیں۔ غافل ہو جائیں گے تو ان کا کنیکشن اللہ سے لوز ہو جائے گا۔ آج ہمارا تعلق اللہ سے بڑھنا چاہیے۔ یقیناً میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، یہ سوچیں کہ آخر ہم کو مسجدوں سے کیوں روکا گیا۔ اللہ ہم سے ناراض ہے، کیونکہ گھر والا ناراض ہو تو گھر سے روک دیتا ہے۔ آپ کا تعلق اگر کسی کے ساتھ ہو اور وہ آپ سے خوش ہے تو اس کے گھر جانے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ ہاں، لیکن اس سے اگر تعلق استوار نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، وہ نہ کہہ دے کہ میرے گھر میں آپ کو نہیں آنا ہے، تو ظاہری بات ہے آپ نہیں جا سکیں گے۔ جتنی بھی مساجد ہیں وہ ساری کی ساری مسجدیں مسجد نبوی کی بیٹیاں ہیں، مسجد حرام اور مسجد نبوی سے کنیکشن ہے، تو یہ ساری مسجدیں جو بند ہے، اللہ کے حکم کے بغیر تو یہ ہو نہیں سکتا تھا، اللہ کی مشیت کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں ہمارے اعمال کو ضرور دخل ہے۔ ہم نے ان مسجدوں کی بے حرمتی کی ہے، ہم نے اس مسجدوں کے اندر موبائل کے رنگ ٹون بجائے ہیں۔ اس لیے آج توبہ کریں کہ ہم اپنے موبائل کو مسجد میں نہیں لے جائیں گے، ہم دنیا کی باتیں مسجد کے اندر نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ مسجد میں زور زور سے باتیں کرنا، مسجد کے اندر اس کی حرمت کا لحاظ رکھے بغیر سو جانا، اور مسجد کے اندر وہ چیزیں جیسے کہ پیاز کھا کے جانا اور لہسن کچا کھا کے جانا، اس میں گیس پاس کرنا، یہ سارے مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ یقیناً یہ چیزیں ہو رہی ہے اور ہوئی ہے، ان چیزوں سے توبہ کرنا چاہیے، مسجد کے آداب کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسجد کے فوائد، اعتکاف کے فوائد کے اندر ایک بات یہ ہے، جب بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں چلا جاتا ہے تو صالحین کی صحبت ملتی ہے، وہاں یکسوئی ملتی ہے، آدمی تنہا ہو جاتا ہے، اپنے گھر سے نکل کر اللہ کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ وہ گناہ جو لوگوں کے ساتھ میل جول کی وجہ سے، ملنے جلنے کی وجہ سے جو ہوتے تھے، ان گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کا مہمان بن جاتا ہے، ملائکہ سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، جس کو رباط کہا گیا، اس کی فضیلت ملتی ہے، ہر گھڑی عبادت میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سارے فضائل اعتکاف کے اندر نصیب ہوتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جہاں پر مسجدوں میں ابھی تک لاک ڈاؤن ہے اور ابھی امید نہیں ہے، تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اپنے گھروں میں رہ کر خوب عبادت کرنا چاہیے، ساری عشرے کی ساری راتوں میں خوب عبادت کرے اور اپنی ماں اور بہنوں کو موقع دیں
کہ وہ اپنے گھروں میں 10 دن کا اعتکاف کریں. عورتیں بھی اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ان کے طریقے کے مطابق عورت کا اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا صحیح ہے. یعنی عورت گھر کے اس حصے میں جہاں پر وہ پابندی سے نماز پڑھتی ہے وہاں پہ اعتکاف کرے، چادر لگا دے اور اس حصے کو اپنے اعتکاف کے لیے خاص کر دے. اگر کہیں بھی نماز پڑھ لیتی ہے تب بھی کوئی بات نہیں، کسی ایک کونے کو طے کر کے کہ میں اس میں اعتکاف میں بیٹھتی ہوں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عورت اعتکاف میں بیٹھ گئی تو مرد کا کیا ہوگا؟ کھانا پینا کوئی بات نہیں، وہ کھانا پکا سکتی ہے، لیکن وہ اعتکاف میں اس طرح سے رہے گی کہ اپنے سیکسول معاملات جو ہے وہ اس سے دور رہے گی، اپنی اللہ سے لو لگائے گی. خدا کی قسم میری اس بات کو سن کے اپنے دل میں اس کو جگہ دے دو، آئندہ کے جو حالات ہیں وہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے اچھے آئیں گے. ہم لوگوں کو اتنا سمجھنا ہے کہ ہمارا تعلق خدا سے کیسے صحیح ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. بھائی کسی کے گھر کچھ دنوں تک نہیں جاتے تو ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ ان سے کچھ تعلق میں کچھ کمزوری ہوئی ہے. آج اللہ کے گھر سے ہم لوگ جیسے دور کیے گئے، روک دیے گئے. اب اس کا علاج یہ ہے کہ بار بار اس کے گھر میں جائیں اور زیادہ سے زیادہ جائیں. عورتیں اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں، اعتکاف کے اندر وہ اپنی طبعی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے اور اس کے اندر ذکر کرے، تلاوت کرے. شوہر مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، خصوصاً استغفار کریں، استغفار اور درود شریف کی کثرت کریں. میرے بھائیوں، یقیناً میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور ایک بہت ہی نازک دور ہے، اور جیسے جیسے ہم قرب قیامت سے ہم کنار ہوتے جائیں گے ایسے ایسے حالات بہت ہی سنگین ہوتے جائیں گے. دنیا والے آج کہہ رہے ہیں، کسی کا ابھی مجھے ایک کٹنگ ملا ہے، نیوز ملا کہ جس کے اندر کسی ایک بڑے آدمی نے یہ چیلنج پھینکا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس ویکسین کے ذریعے بہت آسانی سے خدا سے ان کا رشتہ کمزور کر سکتے ہیں. اس لیے بات یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے بہت بڑی پلاننگ اور بہت بڑی چال ہے. ہمیں اللہ سے اپنا قرب قائم کرنا ہے، اللہ سے اپنا ربط مضبوط کرنا ہے. یقیناً میرے بھائیوں اور ماں اور بہنوں، جیسے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہماری دوری ہوتی جائے گی، ایسے ایسے اس طرح کے حالات آتے جائیں گے. جیسے کہ قیامت کی نشانیوں میں علماء کا علم کا اٹھ جانا ہے. علماء کو اٹھا کر ابھی کچھ دنوں میں کئی جگہوں سے خبر آئی کہ بڑے بڑے علماء دنیا سے اٹھ گئے، اور بھی بہت ساری نشانیاں سامنے آ رہی ہے. اس لیے فکر کریں اس بات کی کہ دنیا سے جانا تو ہے، ایک دن ضرور جانا ہے، لیکن جائیں تو اس طرح سے جائیں کہ خدا راضی ہو جائے. ہم اللہ کے پاس جائیں تو اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو میرے عزیزو، خود بھی کوپریٹ کریں، ماں اور بہنوں کو موقع دے کہ وہ اپنے گھروں میں 10 دن کا اعتکاف کریں. مسجدوں میں ہم نہیں کر پا رہے ہیں، چاہے یہ الگ بات ہے کہ مسجد کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لیکن مجبوری ہے تو ٹھیک ہے، اپنے گھر والوں کو، عورتوں کا اعتکاف اپنے گھر کی مسجد میں یا اپنے گھر کے حصے میں ہوتا ہے تو ان کو موقع دیجیے، ان کو اللہ سے قریب ہونے کا چانس دیجیے کہ چلو ٹھیک ہے آپ گھر میں اعتکاف کرو. جتنا بھی ہو نیکی کا موقع چھوڑنا نہیں چاہیے، تلاوت قرآن کو زیادہ کرنا چاہیے. اب آخری عشرہ آنے والا ہے، اس سے پہلے بھی کچھ دن باقی ہے، اس کی قدر کریں. میرے عزیزو، وقت کے اندر سے برکت نکل گئی. آج 14واں روزہ یہاں پہ ختم ہونے والا ہے. وقت اتنا تیز ہو گیا ہے اور اس وقت کو اب اگر پکڑنا بھی چاہیں گے تو نہیں پکڑ پائیں گے. اس لیے کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان اوقات کی قدر کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
اتنی پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کا بھی اعتکاف کرنا ثابت ہے۔ مسجد نبوی کے اندر خیمے لگائے گئے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے تو میں آپ کے لیے خیمہ لگا دیتی تھی، ٹینٹ لگا دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز فجر کی پڑھ کے پھر اس خیمے میں داخل ہوتے، گویا کہ رات بھر عبادت کی اور اب اس میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا میں اپنا خیمہ لگا دوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، انہوں نے خیمہ لگا دیا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے بھی جب دیکھا کہ یہاں خیمے لگے ہیں تو انہوں نے اپنا لگا دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اندر یہ خیمے دیکھے، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ فلاں کا خیمہ ہے۔ آپ نے فرمایا البر ترون بہن، یہاں سب نیکی آ گئی۔ اب اس کے معنی میں علماء نے مختلف باتیں کہی ہے، لیکن یہ بات ہے کہ صرف اسی کے اندر اعتکاف ہی کی سب نیکی یہاں پہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو خیمے لگا دیے ہیں اس کے اندر بہت سی باتیں ہیں۔ عورتوں ہی کے خیمے لگ جائیں گے، مردوں کا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے اندر کیا پرابلم آئے گا، تکلیف ہوگی، اور عورتوں کے لیے دوسرا بھی کچھ انتظام ہو سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خیموں کو نکالنے کا حکم دیا، وہ خیمے نکال لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعتکاف نہیں کیا، دوسری دفعہ کیا۔ خیر، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات کے اندر بھی اعتکاف کا جذبہ تھا۔ بعض محدثین نے لکھا کہ عورتوں کے اس طرح سے اعتکاف میں دکھلاوا آ جانے کا خطرہ تھا، یا ایک کہ دوسرے نمازیوں کو تکلیف ہو سکتی تھی۔ اسی لیے آج بھی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر مسجد کے اعتکاف کے لیے اگر چادریں باندھنے کے اندر بڑی بڑی جگہ لے لیں گے تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی، تو بقدر ضرورت جگہ لے۔ خیر، ہمارے یہاں اللہ صحیح سمجھ دے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی بہت کمی ہے۔ جو کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھتے ہیں۔ برطانیہ، UK کے اندر، انڈیا کے اندر ماحول ہے ایک قسم کا اعتکاف میں بیٹھنے کا۔ تو میرے عزیزو، سننے والی ماں اور بہنوں، اس بات کی فکر کریں۔ دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہمارا کنیکشن اللہ سے لوز ہو جائے، اللہ سے کمزور ہو جائے۔ ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے احکام پہ چلنا ہے۔ ہمیں اب سادگی پہ آنا پڑے گا، وہ ساری ماڈرنائز کو خیر بات کہنا پڑے گا۔ وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ سا طریقہ اور ازواج مطہرات کے جو اعمال تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر سیکھ کر انہوں نے عمل کیے تھے، اس پہ آنا پڑے گا۔ ورنہ یاد رکھیں اس بات کو کہ دشمن بڑا مکار اور قیاد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں۔ آج اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایسی باتیں، کوئی علی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اور کوئی علی کو خدا سے آگے بڑھا رہا ہے، خدا کا بھی خدا بتا رہا ہے۔ آج کے اس دور میں اللہ کی قسم ہمارے عقیدوں کی حفاظت کرنا ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ بن گیا ہے۔ اس لیے فکر کریں اس بات کی کہ ہم آخری عشرے کو ابھی سے جتنے دن باقی ہے اس سے کتنا ہم فائدہ اٹھائیں اور کتنا ایڈوانٹیج لیں اس سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس آنے والے عشرے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات باقاعدہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتے، مطلب یہ کہ ان کو اپنے جاب پہ جانا ہے، کام پہ جانا ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو ان کو کم از کم اتنا کرنا چاہیے کہ رات مسجد میں گزاریں اور دن میں اپنے کام پہ جائے۔ اور دوسرے لوگ اگر اعتکاف میں گھر کا کوئی آدمی بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، کم از کم یہ کام تو ہونا ہی چاہیے کہ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز اور تراویح مسجد کے اندر جا کے امام کے ساتھ پڑھیں یا جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر اتنا بھی کر لیا تو انشاءاللہ العزیز ضرور بھی ضرور ہمیں شب قدر نصیب ہوگی۔ کیا ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ہر سال
یہ دولت عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت قیمتی وقت ہے، وقت کی قدر کیجئے اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیے، ورنہ بیچارے کتنے لوگ لاسٹ ایئر رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں۔ بہت سے لوگ چلے گئے، کورونا کے اندر بھی چلے گئے، اللہ ان سب کو شہادت کا مقام دے، اور کتنے بیچارے بیمار ہیں، اللہ سب کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ماں اور بہنوں، باقی دنوں کی قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔